पाकिस्तान बहरान से निकला है, मुल्की मईशत मुस्तहकम और मुआशी अशारिया मुस्बत है। पाकिस्तान में रेगुलेटरी इस्लाहात के इजरा पर खुशी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा इक़्तिदार में आए तो मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार था। इस्लाहात अवाम का मुतालबा और कारोबारी तबके की ख्वाहिश थी। शबाना रोज मेहनत से मुल्क को मुश्किलात से निकाला। आपको बताया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को मुश्किलात से निकाला। पाकिस्तान में रेगुलेटरी इस्लाहात के इजरा पर खुशी हुई है। जब हुकूमत संभाली तो मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार था। मुल्क को निकाला, मुल्क की मैशत मुस्तहकम और मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं। फैज़ हमीद बानी पीटीआई के प्रोजेक्ट हेड थे। ये प्रोजेक्ट से 12 साल कबल शुरू किया गया। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम थे। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दोनों ने मिलकर मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। आवाम जानते हैं बानी पीटीआई ने अपने इक़्तिदार में मुल्क के लिए क्या कुछ किया। उनका कहना था लाहौर के पहले जलसे के इंतज़ामात भी नादीदा कुव्वतों ने किए। बानी पीटीआई की सूरत में फैज़ हमीद को हुक्मरानी का मौका मिला। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई गठजोड़ कायम रहता तो मुल्क अंदर से तबाह हो जाता। नवाज शरीफ को मन घड़त इल्जामात लगाकर निकाला गया। मुझे कहा गया इनके खिलाफ बयान दो, इनकार किया तो गिरफ्तार कर लिया गया। अभी फैज़ हमीद के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। ये इमरान खान का प्रोजेक्ट जो है आज से तकरीबन 10 साल 12 साल कबल नहायत ज़ोर शोर के साथ स्टार्ट किया गया। अगर फैज़ और इमरान का जो है वो गठजोड़ कायम रहता तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या असर होता। हो सकता है किसी जंग की ज़रूरत ही ना पड़ती, अंदर से ये पाकिस्तान को बर्बाद कर देते। मियाँ नवाज शरीफ को हटाना, उनके ऊपर मुकदमे चलाना, उनके ऊपर मुख्तलिफ मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाना और इमरान खान को बसर इक़्तिदार लाना, इस प्रोजेक्ट पे अमल दरामद जो है वो जनरल सैफ फैज़ की सरबराही में और उनकी सुपरविजन में शुरू हुआ। आज भी जो साजिशी अनासर जो है इमरान खान को प्रॉप अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे के सारे बीज जो है वो फैज़ ने बोए हुए हैं। मगरबी सरहद के ऊपर जो कुछ हो रहा है ये हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है और ये कहते हैं उनसे मुज़ाकरात करो, ये सारे उनको बता देते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमत की मुआशी इस्लाहात पॉलिसी के तसलसल का ऐलान कर दिया। कहा अगले साल से एफबीआर बजट नहीं बनाएगा, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। इजाम में मुआशी एक्शन प्लान जल्द सामने लाया जा रहा है। टैक्स छूट कम या खत्म करेंगे। फाटा और पाटा में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का अंदिया देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा फाटा पाटा वाले हमारे भाई हैं मगर उनके खातिर मुल्क की इंडस्ट्री तबाह नहीं कर सकते। हुकूमत का काम नौकरी देना नहीं, राइट साइजिंग जारी रखेंगे। पास्को करप्शन का गढ़ बन चुका, उसको बंद करने जा रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था एनएफसी इजलास में सूबों की मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक हुआ। सूबों की मुशावरत से ही मईशत को आगे लेकर चलना है। 15 जनवरी तक एनएफसी अवार्ड के मुख्तलिफ कमेटियों से फीडबैक आएगा। उन्होंने कहा इस साल आईटी एक्सपोर्ट $4 अरब से बढ़ जाएंगे। एफबीआर का पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगले साल का जो बजट है वो पॉलिसी, ये टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा, नॉट द एफबीआर। ये डिफरेंट सूबे जो हैं वो उसकी चेयरमैनशिप ले रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि हर जो वर्किंग ग्रुप है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है और करप्शन रिपोर्ट आई और गवर्नमेंट ने रोक ली और उसको डिले कर दिया। ये रिपोर्ट हमने इनिशिएट की थी। वहाँ माल नहीं बिक रहा, ये वापस मुल्क में आ रहा है, इसको आप इसको ख़त्म करें। वो हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारे साथ हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स वाले। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि सारी मुल्क की इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो रहा हो। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम होती जाए, पास्को को हम बंद कर रहे हैं बिकॉज ये करप्शन का इदारा था और करप्शन का ये गढ़ था। 15 जनवरी तक हम ये एनएफसी अवार्ड का जो ये इनपुट और फीडबैक आएगी फ्रॉम द वेरियस सब कमेटीज, इंशाल्लाह हम दोबारा इस एनएफसी कमेटी को बुलाएंगे और एंड विल टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। COP 30 के बाद फॉरबर्स के बाद ब्लूमबर्ग का बीबीसी भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब का मोतरफ। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब का सफाई का मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच गया। तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब मॉडल बरतानिया में मॉडल बन गया। बीबीसी के मुताबिक बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर साबित हुआ। पंजाब के माहिरीन और बर्मिंघम रज़ाकारों की डिजिटल पार्टनरशिप ने कई मफरूज़े बदल दिए। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के लोकल वॉलंटियर ने सुथरा पंजाब से ऑनलाइन मुशावरत की। बरतानिया के वॉलंटियर ग्रुप से सुथरा पंजाब का पहला राब्ता पहली बार माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP 30 ब्राज़ील में हुआ।
COP30 میں پاکستان پویلین پر ستھرا پنجاب پروگرام کی تفصیلات پیش کی گئیں۔ خیبر پختونخوا میں ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے واضح ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں تاکہ عام آدمی کو ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی اشیاء خوردنوش کی سرکاری نرخوں پر ہر صورت دستیابی یقینی بنائی جائے، عوامی سہولیات کے پیش نظر فیلڈ وزٹ میں اضافہ کیا جائے اور غذائی اجناس میں صوبے کی خود کفالت کے لیے ایک جامع منصوبہ تیار کیا جائے۔ اجلاس میں صوبے میں گندم کے ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ صوبائی الیکشن کمیشن نے وارڈز اور پولنگ اسٹیشنز کی فہرست جاری کر دی۔ کوئٹہ کے 4 زون، 132 یونین کونسل اور 641 وارڈ پر مشتمل 172 یونین کونسل میں 835 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ 506 پولنگ اسٹیشن مشترکہ 158 خواتین، 171 مردوں کے لیے 2504 پولنگ بوتھس میں سے 1383 مرد اور 1121 خواتین کے لیے مختص کیے گئے۔ پولنگ کے دن 1 DRO، 17 RO اور 34 AROs ڈیوٹی پر ہوں گے۔ پولنگ 28 دسمبر کو ہوگی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 35ویں نیشنل گیم کی رنگا رنگ اختتامی تقریب چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی شریک۔ بلاول بھٹو زرداری نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اعزازی شیلڈ پیش کی، سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والی ٹیموں میں اعزازات تقسیم کیے۔ نیشنل گیم کی فاتح پاکستان آرمی کو پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر قائد اعظم ٹرافی سے نوازا گیا۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے پر پاکستان نیوی کو پریزیڈنٹ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ٹرافی دی گئی۔ بلاول بھٹو نے بہترین کارکردگی پر صوبہ پنجاب کو اسپیشل ٹرافی سے نوازا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نیشنل گیم کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نیشنل گیم قومی وحدت اور اتحاد کی علامت ہے اور کھلاڑیوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا کھیل نوجوانوں کو مثبت سمت فراہم کرتے ہیں اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے سندھ کے عوام کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تقریب میں شرکت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک افواج نے دشمن کو شکست دی اور معرکہ حق کے دوران قوم نے اتحاد کی ایک روشن مثال قائم کی۔ As a symbol of strength, professionalism and unity for the entire nation. These national games were not merely a competition of speed, strength or skill. They were a celebration of Pakistan itself. In May, Pakistan was tested on the battlefield. The nation responded with unity, resolve and confidence. Under the leadership of Field Marshal General Syed Asim Munir, the Pakistani Army, the Pakistan Air Force. سلطان گولڈن نے تیز ترین ریورس ڈرائیور کار بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ انہوں نے مقررہ فاصلہ صرف 57 سیکنڈ میں طے کر کے نیا ریکارڈ بنایا۔ ریکارڈ توڑنے پر شائقین کی جانب سے سلطان محمد گولڈن کو بھرپور داد دی گئی۔ اس سے قبل طویل فاصلے تک ریورس ڈرائیور کا ریکارڈ 1 منٹ 15 سیکنڈ کا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریورس کار ڈرائیونگ کا عالمی ریکارڈ توڑنے پر سلطان گولڈن کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، سلطان گولڈن نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پاکستان نے بھارت کے خلاف دفاعی محاذ پر کامیابی حاصل کی۔ دشمن ایک بار پھر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا، نواز شریف کو بار بار اقتدار سے نکالا گیا، حالانکہ ان کے دور حکومت میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ نواز شریف کے دور میں ملک کی معیشت مضبوط ہو رہی تھی، ایک نااہل شخص کو مسلط کر دیا گیا جس کے باعث ترقی کا عمل متاثر ہوا۔ پالیسیوں کے عدم تسلسل کی وجہ سے ملک کی ترقی کا پہیہ رک گیا۔ انہوں نے مزید کہا، مساق جمہوریت میں یہ طے پایا تھا کہ ملک میں آئینی عدالتیں قائم کی جائیں، لیکن اب جب حکومت نے آئینی عدالتیں بنائی تو اسے عدلیہ پر حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ نواز شریف کے منصوبے مائنس کریں تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان کے ہر کونے میں ترقیاتی تختیوں پر نواز شریف کا نام ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، اگر نواز شریف کے منصوبے نکال دے تو لاہور کیا ہے؟ سیاسی اختلاف کو دشمنی میں بدلنا پاکستان کی روایت نہیں رہی۔ کسی جماعت نے پہلے IMF کو پاکستان کے خلاف خط نہیں لکھا۔ نفرت، پولرائزیشن اور اداروں پر حملوں نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ جھوٹے نعروں کے نام پر ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا گیا۔ نفرت تقسیم کی سیاست کرنے والوں نے 12 سال میں KP کو تباہ کیا۔ نواز شریف اور ان کی جماعت کو
کسی لالچ یا ذاتی مفاد کی ضرورت نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف شدید مالی بحران کا شکار ہو گئی۔ پی ٹی آئی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی نے مالی بحران کے حوالے سے پارٹی کو خط لکھ دیا۔ خط کے متن کے مطابق پارٹی چلانے کے لیے ہر پارلیمنٹیرین اپنی تنخواہوں کا 10% پارٹی فنڈ میں دے۔ ہر M&A سینٹر اور MP ماہانہ 50,000 روپے پارٹی فنڈ میں جمع کرائے۔ پارٹی کی سرگرمیوں کے لیے ہنگامی بنیاد پر رقم بھیجی جائے۔ امید ہے اراکین اسمبلی 72 گھنٹوں کے اندر پیسے بھیج دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی ضد کی وجہ سے مذاکرات مکمل نہیں ہو پا رہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا پی ٹی آئی کو وزیر اعظم کی جانب سے متعدد بار مذاکرات کی پیشکش کی گئی۔ پی ٹی آئی میں مثبت سوچ رکھنے والے عناصر بھی موجود ہیں۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی خوشائند ہے۔ سیاسی مداخلت پر پہلی بار واضح ایکشن نظام کے لیے مثبت اشارہ ہے۔ آئین سے ہٹ کر فیصلہ کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ آئینی عدالت تشریع اور عمل درآمد کا اختیار رکھتی ہے۔ ریاست اور قانون موجود ہے۔ جیل کو سیاسی تماشا بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان میں 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مختلف فلاحی اسکیموں کے باوجود غربت میں کمی نہیں آ رہی۔ نوجوانوں کو IT اور ہنرمند کورسز فراہم کیے جائیں تو ملک کی معیشت میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ملک میں طبقاتی نظام مضبوط ہو رہا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبے سیاست کی نظر ہو رہے ہیں، جبکہ نوجوان پڑھ لکھ کر بھی بے روزگار ہیں۔ میئر کراچی مرزا وہاب نے پولیو مہم کی تقریب سے خطاب میں کہا پولیو کے خاتمے کے لیے مقامی حکومت سے بھرپور تعاون کریں گے۔ انہوں نے کہا پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو گیا، صرف پاکستان اور افغانستان میں پولیو موجود ہے۔ سعودی عرب، UAE، بحرین، نائجیریا سے پولیو کا خاتمہ ہو گیا۔ تمام مسلم ممالک ہیں، دینی اعتبار سے ہمارے لیڈر کردار ادا کریں۔ مرزا وہاب نے کہا ہمیں پولیو مہم کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سرکار آپ کے پاس بچوں کو پولیو ویکسین پلانے آ رہی ہے، ہم کیوں ویٹ کریں؟ ہمارے بچے بیمار ہوں، خواتین اپنی بہنوں اور بھائیوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے قائل کر سکتی ہیں۔ تالی دونوں حالتوں سے بچتی ہے۔ سرکار آپ کی مدد مانگ رہی ہے، آپ بھی تعاون کریں۔ تقریب میں UC چیئرمین، مقامی نمائندوں اور دیگر نے شرکت کی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی زیر صدارت نیشنل جوڈیشل پالیسی ساز کمیٹی کا 56واں اجلاس ہوا، جس میں اجلاس میں تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان نے شرکت کی۔ وفاقی اعلی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ جاری اعلامیے کے مطابق جبری گمشدگیوں کے مقدمات پر مؤثر ادارہ جاتی رد عمل پر اتفاق کیا گیا، جبکہ گرفتار ملزم کو 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ کرنے پر نیا میکانزم لانے اور کمرشل مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے کمرشل لیٹیگیشن وہ کوریڈور نافذ کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں FBR میں اسکریننگ کمیٹی اور غیر ضروری مقدمات کے خاتمے پر اتفاق اور مقدمات کے فیصلوں کے لیے مقررہ ٹائم لائن پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق لاہور ہائی کورٹ نے 4,65,000 سے زائد مقدمات نپٹا کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ میں وراثتی مقدمات اور ڈبل ڈاکٹ نظام کی ستائش کی گئی اور 2019 تک کے تمام پرانے وراثتی کیسز 30 دن میں نپٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایبٹ آباد میں لیڈی ڈاکٹر وردہ قاتل کیس مرکزی ملزم رضا کی جانب سے مختلف ناموں سے بنائے گئے 15 جعلی اکاؤنٹ منظر عام پر آ گئے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ملزمہ نے ان کے اکاؤنٹ کے ذریعے مجموعی طور پر 73 تولے سونا جمع کروا کر 2 کروڑ روپے سے زائد کا قرض لیا۔ ایبٹ آباد پولیس کا کہنا ہے جن افراد کے ناموں پر زیورات جمع کرائے گئے ان میں 8 اکاؤنٹ مردوں جبکہ 7 اکاؤنٹس خواتین کے نام پر قائم کی گئے۔ تحقیقات میں یہ سامنے آیا ہے کہ مرکزی ملزمہ رضا نے اپنے ذاتی نام پر زیورات کے عوض صرف 12 لاکھ روپے سے زائد کا قرض حاصل کیا۔ دوسری جانب DPO ایبٹ آباد ڈاکٹر وردہ کے والد کی درخواست پر کمیٹی سے ہٹا کر شمروز کو سونیا شمروز ہیں ان کو نمائندہ مقرر کیا گیا۔ JIT نے گزشتہ روز 30 افراد کے بیانات قلم بند کیے جبکہ ڈاکٹر وردہ کے اہل خانہ کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا۔ کمیٹی 5 روز میں اپنی رپورٹ مکمل کرے گی۔ لاہور نابالغ ڈرائیور لوگوں کی جانوں سے کھیلنے لگے۔ بحریہ ٹاؤن میں کم عمر ڈرائیور کی تیز رفتاری کی ٹکر سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ نابالغ ڈرائیور کی لاپرواہی موٹر سائیکل سوار سمیت 2 گاڑیوں کو نقصان ہوا۔ واقعے کی ویڈیو ABN نیوز کو موصول۔ ذرائع کے مطابق اب تک اس ملزم ایشان کے والد نصیر کے خلاف مقدمہ درج نہ ہو سکا جبکہ اس حوالے سے ہائی کورٹ نے کم عمر ڈرائیور کو سڑک پر نہ آنے اور گاڑی فراہم نہ کرنے کا آرڈر دے رکھا ہے۔ لاہور میں تھانہ اچھرا کی حدود میں 20 کلو سونا لے کر رفو چکر ہونے کا معاملہ۔ اچھرا پولیس نے 9 کروڑ روپے کا ایک اور مقدمہ درج کر لیا۔ وسیم اختر 9 کروڑ روپے مالیت کا سونا لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس رائے کے مطابق سونا چوری ہونے کے دعوے دار کئی زیادہ ہیں، درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ پولیس کو دکانداروں کی جانب سے 40 کے قریب اندراج مقدمات کی درخواست موصول ہو چکی۔
पुलिस तमाम मुतासर दुकानदारों के बयानात कलमबंद किए गए। अमरीका में 2000 अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ हुआ है। अमरीका में मौजूद 2000 अफगान शहरियों के दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित सामने आ गए। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गिबार्ड ने अमरीकी मीडिया को बताया, वार्डन दौर में ऑपरेशन एलाइस वेलकम के तहत 18,000 अफगान शहरी अमरीका आए, मगर उनकी मुकम्मल जांच नहीं की गई। तुलसी गिबार्ड के मुताबिक अब तमाम इदारे हर अफगान शहरी के केस का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अमरीका में हमलों की मनसूबाबंदी में मसरूफ हैं, जबकि गुज़िश्ता चंद सालों से गैर कानूनी आमद में भी इजाफा हुआ है। आईपीएल को एक और झटका। 2025 में आईपीएल की मजमूई कमर्शियल वैल्यू में 20% कमी हुई। 9.6 अरब डॉलर पर आके भारतीय मीडिया के मुताबिक 2025 में आईपीएल की मजमूई कमर्शियल वैल्यू 9.6 अरब डॉलर रही, जो 2024 के 12 अरब डॉलर से कम होकर 20% कम है। ब्रांड फाइनेंस के मुताबिक जियो पोलिटिकल कशीदगी, बड़ी नीलामी के गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और सिक्योरिटी खदशात कमी की बुनियादी वजह हैं। तकरीबन 16 मैचेज एक हफ्ते के लिए मुअत्तल रहे, जिससे इश्तिहारी और नशियाती एतमाद मुतासर हुआ। फ्रेंचाइज की वैल्यू में भी कमी देखी गई। कलकत्ता नाइट राइडर 33% कम, रॉयल चैलेंजर बंगलुरु 10%, चेन्नई सुपर किंग 24% कम हो गई। मुंबई इंडियंस सबसे कीमती टीम रही, जबकि गुजरात टाइटंस वाहिद टीम थी जिसकी ब्रांड वैल्यू में इजाफा हुआ। आलमी फैशन ब्रांड प्राडा का कोल्हापुरी चप्पल के महदूद एडिशन फुटवेयर मुतारिफ कराने का ऐलान, कीमत $930 मुकर्रर हो गई। आलमी फैशन ब्रांड प्राडा ने कोल्हापुरी चप्पल से मुतासरा महदूद एडिशन फुटवेयर मुतारिफ कराने का ऐलान किया, जिसकी कीमत $930 रखी गई, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 2,70,000 रुपये बनती है। खबर एजेंसी के मुताबिक प्राडा भारत में 2000 जोड़े तैयार करेगा। ये फुटवेयर फरवरी 2024 में दुनिया भर के 40 प्राडा स्टोर और ऑनलाइन फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा। मनसूबे के तहत मकामी कारीगरों को खुसूसी तरबियत और माली मुआवनत भी फराहम की जाएगी, ताकि चप्पल की रिवायती दस्तकारी को बरकरार रखा जा सके। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए APN न्यूज़।